sometime maybe we can go out to Mubarak Siddiqui Saab and speak to him and ask him how things are out there. And Mubarak Saab? He's standing in the sun. जी डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे थे, हमारे नुमाइंदे दुनिया भर से हमें बता रहे थे कि कैसे दुनिया भर में ये जो जलसा सालाना यूके है बड़े शौक़ से देखा जा रहा है, और हमने अपने मुख्तलिफ़ नुमाइंदों से बात की और हर मुल्क में हमें ये बताया गया है कि बड़े शौक़ से और ज़ौक़ से इस प्रोग्राम का इंतज़ार हो रहा है। हम यहाँ पे आपको बताते चलें कि हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ी देर के बाद परचम कुशाई की तकरीब होगी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ यहाँ पे तशरीफ़ ला के लिवाए अहमदियत लहराएंगे और उसके बाद इज्तिमाई दुआ होगी और उसके बाद मरकज़ी जलसा गाह में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ इफ्तिताही खिताब फरमाएंगे। जी। Yes, Mubarak Sahab, as you've said, that we've just seen how with great passion and zeal all the Jamaats, all around the world are participating in this Jalsa Salana, have their own little setups at mosques, at Jamaat centres, and also here at the Jalsa Salana site. The spirits are very much like every single Jalsa Salana. Everyone's excited, especially for everything that Hazrat Amir al-Mu'mineen, may Allah be his helper, will be doing. Right now we're just outside the area where just shortly Hazur will be coming and hoisting the Lawaya Ahmadiyyah, the Jamaat's flag, official flag, which was actually started during the time of Hazrat Khaliftul Messih II, Raziyallahu anhu. और बड़े यादगार मनाज़र रज़ा साहब अभी हम देखने जा रहे हैं, बहुत यादगार मनाज़र हम भी देखेंगे और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। We have live scenes of Hazur arriving. हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ परचम कुशाई की तकरीब के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हो गया। जज़ाकल्लाह। दुआ कर लें।
آمین. نعرے کے جوش میں ماسک اتر گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت قرآن کریم ترجمہ فیروز عالم صاحب. السلام علیکم حضور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. سورۃ الحشر کی آخری چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان آیات کا ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ پیش کرتا ہوں. دھتکارے ہوئے شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اور تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، سو اللہ نے بھی ان کو اپنی جانوں کا فائدہ بھلا دیا. یہ لوگ اطاعت سے باہر نکلنے والے ہیں. دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے. جنتی لوگ ہی کامیاب ہیں. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے دیکھتا کہ وہ ادب سے جھک جاتا اور اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ باتیں جو ہم تجھ سے کہتے ہیں یہ سب انسانوں کے لیے ہیں تاکہ وہ سوچیں. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ غائب اور حاضر کو جانتا ہے. وہی بے انتہا کرم کرنے والا خدا ہے اور وہی بار بار رحم کرنے والا خدا ہے. حق یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے، خود پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے. خود ہر عیب سے سلامت ہے اور دوسروں کو سلامت رکھتا ہے. سب کو امن دینے والا ہے اور سب کا نگران ہے. غالب ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے. بڑی شان والا ہے. جن چیزوں کو یہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے. حق یہی ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا موجد بھی ہے اور ہر چیز کو اس کی مناسب حال صورت دینے والا ہے. اس کی بہت سی اچھی صفات ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. فارسی قصیدہ سید عاشق حسین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پاک کلام اپنے آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں در دلم جوشد ثنائے سروری، آنکھ در خوبی ندارد ہمسری، آن دل روشن که روشن کرده است، صد درون تیره را جو اختری، احمد آخر زمان خز نور
او شد دل مردم ز خور تباتری آن ترحمها که خلق از آن بدید کس ندیده در جهان از مادری من که از حسنش همی دورم خبر جو حشانم گردهد دل دیگری می پریدم سوی کوه او مدام من اگر می داشتم بالو پری. اب میں اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت کیا دیتا ہوں جو حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کا لکھا ہوا ہے. میرے دل میں اس سردار کی تعریف جوش مار رہی ہے جو خوبی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. وہ ایسا نورانی دل ہے جس نے سینکڑوں سیاہ دلوں کو ستاروں کی طرح روشن کر دیا ہے. اس احمد آخر زمان کے نور سے لوگوں کے دل آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو گئے. وہ مہربانیاں جو مخلوق نے اس سے دیکھی دنیا میں کسی نے اپنی ماں سے بھی نہیں دیکھی. میں جو اس کے حسن سے ہمیشہ باخبر ہوں اس پر اپنی جان قربان کرتا ہوں جبکہ دوسرا صرف دل دیتا ہے. میں ہمیشہ اس کے کوچہ میں اڑتا پھرتا اگر میں بالوں پر رکھتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منظوم اردو کلام حضرت مسیح علیہ السلام احمد ثبور بھٹی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منظوم کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام. ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے. کرو کوشش اگر صدق و صفا کہ یہ حاصل ہو جو شرط لقاء ہے. یہی آئینہ خالق نما ہے.
یہی ایک جوہر سیف دعا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقوی زیادت ان میں کیا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بنا خدا ہے، اگر سوچو یہی، اگر سوچو یہی دار الجزا ہے، مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، عجب گوہر ہے جس کا نام تقوی، مبارک وہ ہے جس کا کام تقوی، سنو ہے حاصل اس نام تقوی، خدا کا عشق میں اور جام تقوی، مسلمانوں بناؤ تام تقوی، کہاں ایمان اگر ہے خام تقوی، یہ دولت تو نے مجھ کو
اے خدا دی فسبحان الذي أخذ الأعادي فسبحان الذي أخذ الأعادي فسبحان الذي أخذ الأعادي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کے منعقد کرنے کی غرض اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنا اور اپنے نفسوں کی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سننا اور ان پر عمل کرنا بتایا ہے. گویا اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے ہم ان دنوں میں جمع ہوتے ہیں. بس اس مقصد کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی کہا تھا، اس سال کا جلسہ خاص حالات کی وجہ سے محدود ہے اور اس کا انعقاد بھی ایک سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری اور وبا کو
جلد ختم فرمائے تو ہم پر رحم فرمائے، دوبارہ حالات معمول پر آ جائیں اور جلسہ اپنے پوری شان کے ساتھ منعقد ہو سکے۔ لیکن اصلی شان تو جلسے کی اس وقت ہے جب اس میں شامل ہونے والے اپنی حالتوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کی طرف توجہ کرنے والے ہوں اور تقویٰ پر چلنے والے مستقل طور پر بن جائیں۔ جیسا کہ ذکر ہوا ہے، روحانی پیاس بجھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دفعہ پانی پی لیا اور بس۔ اس کا فائدہ تو تبھی ہے کہ جہاں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر اپنی پیاس بجھائیں، وہاں اس پانی کو اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں، سارا سال اس سے پیاس بجھا کر اپنے لیے زندگی کے سامان کرتے رہیں۔ صرف 3 دن کے ماحول کے اثر کے تحت رہ کر ان دنوں میں اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کر کے پہلے جیسے نہ ہو جائیں۔ اس مرتبہ بعض جماعتوں نے اپنے حالات کے مطابق جلسے کا انتظام سننے کا اجتماعی طور پر انتظام کیا ہوا ہے، جس کو ہم اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے اور ایک نئی روایت جماعت میں قائم ہوئی ہے، اور ایک روایت ہے کہ یہاں سے جلسہ سننے کے لیے مختلف ممالک میں لوگ بیٹھے اپنے اپنی مجالس میں اس جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، اپنے اپنی مسجدوں میں اور ہالوں میں جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، اپنی اپنی جماعتوں میں بیٹھے ہیں اور جلسے سے براہ راست جلسے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ایک خاص فضل ہے کہ باوجود نامساعد حالات کے اللہ تعالیٰ کئی ایسی نئی چیزیں ہمیں عطا فرما رہا ہے جس کا من حیث الجماعت وسیع پیمانے پر فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جماعتیں اپنے اپنے علاقوں میں، بعض ملکوں میں یہ جلسے سن رہی ہیں، بعض لوگ اپنے گھروں میں بھی جلسہ سن رہے ہوں گے۔ تو اس جلسے کا اثر سب سننے والوں پر ہونا چاہیے، اور ایسا اثر ہونا چاہیے جو مستقل زندگی کا حصہ بن جائے۔ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جلسے کی غرض کو پورا کیا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بیعت کا حق ادا کیا، اور نتیجتاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے بھی حصہ پانے والے ہیں یا بن رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو ہم ان انعامات سے محروم رہیں گے جو جلسہ سے وابستہ ہیں۔ اس زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے ہمیں وہ راہیں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی راہیں ہیں، جن پر چل کر
ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے فیض سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. بس ان دنوں میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر اس پر توجہ دے، چاہے وہ یہاں جلسہ گاہ میں آ کر جلسہ سن رہا ہے یا جماعتی اجتماعی انتظام کے تحت جلسہ سن رہا ہے یا گھر میں بیٹھ کر جلسہ سن رہا ہے. ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں جو جلسہ سالانہ کے انعقاد کے مقاصد ہیں، جن کی مختلف موقعوں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی ہے اور وضاحت سے بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو اگر ایک فقرے میں بیان کرنا ہو تو وہ ہے تقویٰ پر چلنا. آپ نے فرمایا زہد پیدا کرو. زہد کس طرح پیدا ہوگا؟ وہ تقویٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں. زہد کا مطلب ہے کہ اپنے جذبات کی قربانی کی جائے، ہر بدی سے بچا جائے، اور صرف بچنا نہیں بلکہ اس کے خلاف ہو کر اسے سختی سے رد کیا جائے. غلط دنیاوی خواہشات سے خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر بچا جائے اور اپنے معاملے خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر اس کے آگے اور صرف اس کے آگے جھکا جائے. اب یہ باتیں ایسے شخص میں پیدا ہو سکتی ہیں جس میں تقویٰ ہو. اس ایک لفظ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں وہ نصیحت فرما دی جس پر اگر ہم عمل کریں تو ایک انقلاب اپنی زندگیوں میں پیدا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ انسان دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسے. اپنے مال کو ضائع کرنا اور اس کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے. اپنے رشتوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے. زہد کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے سب دنیاوی کاموں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دی جائے. کوئی دنیاوی خواہش اللہ سے تعلق کی راہ میں روک نہ بنے. اگر اللہ تعالیٰ نے عزت، دولت، شہرت دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حق اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے میں خرچ ہو. اسی مضمون کو بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا کے کاروبار میں پڑھ کر بھی اپنے دین کو مقدم رکھے. یہ حقیقی مومن کی نشانی ہے. دنیا کے کاروبار ہوں لیکن وہ اصل مقصود نہ بن جائیں. فرمایا صحابہ بھی لاکھوں کروڑوں کے کاروبار کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے حق اور بندوں کے حق کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھولتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے اور یہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہزارہا روپے کا لین دین کرنے میں مصروف تھا. ایک ولی اللہ نے اس کو دیکھا اور کشفی نگاہ اس پر ڈالی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا دل، یعنی کاروبار کرنے والے کا دل،
باوجود اس قدر لین دین روپیہ کے خدا سے ایک دم غافل نہ تھا، ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں تھا۔ فرمایا کہ ایسے ہی آدمیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کوئی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی، اور انسان کا کمال بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی کاروبار میں بھی مصروف رکھے اور پھر خدا کو بھی نہ بھولے۔ آپ نے فرمایا وہ فقیر جو دنیاوی کاموں سے گھبرا کر گوشہ نشین بن جاتا ہے، وہ ایک کمزوری دکھلاتا ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ عورتوں کو اور بال بچوں کو ترک کر دو اور دنیاوی کاروبار چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنی ملازمت کے فرائض ادا کرے اور تاجر اپنی تجارت کے کاروبار کو پورا کرے، لیکن دین کو مقدم رکھے۔ یہ ہے اصل زہد۔ بس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس زہد کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، اور یہ باتیں اس وقت پیدا ہوں گی جب تقویٰ ہوگا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لغویات سے پرہیز کرنے والے ہوں گے، جب ہم بد اخلاقی سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، اور نہ صرف بد اخلاقی سے بچنے بلکہ اعلیٰ اخلاق کے نمونے دکھانے والے ہوں گے، بیہودہ باتوں سے بچنے والے اور اچھی باتوں کے پھیلانے والے ہوں گے۔ ہماری دولت، ہمارے اور ہمارے بھائی کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والی نہیں، بلکہ محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے والی ہوگی۔ بس اس لحاظ سے یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایسا زہد پیدا ہو اور ہم اپنی دنیا کو دین بنا لیں اور خدا تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنا لیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی محبت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس کا نام تقویٰ ہے۔ پھر آپ نے جلسے پر آنے والوں کو فرمایا کہ جلسے میں شمولیت تبھی فائدہ مند ہے جب خدا ترسی میں بھی ایک نمونہ بنو۔ اب خدا ترسی کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف ہے۔ یہ حالت انسان کی اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان تقویٰ کے معنی سمجھتا ہو اور دل میں تقویٰ ہو۔ انسان بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے، دوسروں سے ایسے سلوک کر رہا ہوتا ہے، ان کے حقوق غصب کرنے والا ہوتا ہے، ان کاموں کی وجہ سے، اور اس کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا پتہ لگ بھی رہا ہوتا ہے تو شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اگر خدا ترسی ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، یہ یقین ہو کہ خدا تعالیٰ میری ہر بات کو سن رہا ہے اور میرے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، اور غلط باتوں اور غلط کاموں کی وہ سزا بھی دیتا ہے،
تو انسان کے دل میں خدا ترسی تبھی پیدا ہوتی ہے جب بھی وہ کسی کے حق مارنے کی کوشش کرے گا تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ خدا تعالیٰ مجھے اس غلط کام پر پکڑ سکتا ہے، اور یہی خدا ترسی اسے دوسروں کے حق مارنے سے بھی بچائے گی۔ بس اس گہرائی سے خدا ترسی کے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عام خدا ترسی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کے معیار اتنے بلند ہوں کہ تم ایک نمونہ بن جاؤ۔ اور ایسا نمونہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اگر کسی حقیقی خدا ترس کو دیکھنا ہے، اگر کسی حقیقی نیکی کرنے والے کو دیکھنا ہے جو اپنے ہر قول و فعل میں خدا تعالیٰ کے ڈر کو سامنے رکھتا ہے، تو اس شخص کو دیکھو، اس احمدی کو دیکھو۔ بس ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا یہ معیار ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا پرہیزگاری میں بھی بڑھو، اس میں بھی تمہیں ایک نمونہ ہونا چاہیے، یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی طرف توجہ ہو۔ آپ بڑی بڑی نیکیوں کو بھی بیان فرما رہے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور چھوٹے کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی چھوٹے گناہوں سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ پرہیزگاری میں بھی نمونہ بنو۔ یہ باتیں جو بیان ہوئی ہیں بے شک ایک متقی کی شان ہے، لیکن وہ جو حقیقی تقوی پر چلنے والا ہے، وہ جو حقیقت میں بیعت کا حق ادا کرنے والا ہے، اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتا جب تک پرہیزگاری میں بھی نمونہ نہ بن جائے۔ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ کیا جو برائیاں میرے اندر ہیں اور کون سی برائیاں میرے اندر ہیں ان کو میں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کن نیکیوں کی مجھ میں کمی ہے اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تب یہ نمونہ بنتا ہے انسان۔ جلسے پر آئے ہیں تو اس بات کا بھی جائزہ لیں، تبھی حقیقی فائدہ جلسہ سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس باریکی سے اپنے جائزے لینے کی طرف توجہ دلانے کے بعد پھر ایک اعلیٰ خلق کی طرف توجہ دلائی آپ نے کہ نرم دلی اختیار کرو۔ پرہیزگاری کے پرہیزگاری کی جو زینے ہیں، تقویٰ پر چلنے کے جو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے جو ذریعے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں داخل ہونے کے جو دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے جو ذریعہ ہے، ان میں سے ایک نرم دلی بھی ہے۔ دوسرے پر غصہ نکالنے کے بجائے غصہ دبانا بھی ہے، دوسروں کے لیے ان کے قصوروں کے باوجود دل نرم کرنا اور معاف کرنا
ایک بہت بڑی صفت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور غصہ دبانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کی یہ نشانی بتائی ہے جو اس طرح اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرے. جو مومن نہیں وہ یہ معیار قائم ہی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا اور نرم دل ہی ہے جو خدا تعالیٰ کی خاطر غصے کو دبائے، اپنے بھائی سے درگزر کرے. دنیا دار آدمی شاذ کے طور پر نظر آ جائیں جو اس صفت کا حامل ہے، ورنہ نہیں نظر آتے ہمیں. بس یہ معیار ہم میں سے ہر ایک کو دکھانے چاہیے. ذرا ذرا سے معاملات پر ہم جھگڑے کھڑے کر لیتے ہیں اور بدلہ اور انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ درگزر کرے، معاف کرے، اپنے غصے کو دبائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کتنا بڑا احسان کرتا ہے کہ تم نے جو اپنے بھائی پر احسان کیا ہے اس کے بدلے میں تم پر یہ احسان کرتا ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں. بس جائز غصے کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے دبانا اور دوسرے پر احسان کرنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ کی عزت اور غیرت کا سوال آئے، جہاں اس کے رسول کی عزت اور غیرت کا سوال آئے، وہاں غیرت بھی دکھانی چاہیے. لیکن ذرا ذرا سی باتوں پر غصے اور لڑائیاں اور انتقام یہ غلط ہے. بس جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے اسے اور کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت تو انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے، اس کی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے والی بن جاتی ہے. بس اپنے بھائیوں سے درگزر کرنا، اپنے معاملات کو بلا وجہ طول دینا کہ وہ قضاء اور عدالتوں میں چلے جائیں، سوائے معاشرے میں فساد اور جھگڑوں کے کچھ نہیں پیدا کرتے. اور ایک حقیقی مومن کو ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ غصہ دباؤ، وہ کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. غصہ کو دبانا بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے اونچے مقام پر پہنچنے کی تلقین فرما رہا ہے. اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ سچے دل سے معاف بھی کرو، ہلکی سی بھی قدور دل میں نہ رہے، اور یہی حقیقی عفو ہے، اور یہی دل کی نرمی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے. بس اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس معیار پر لے آئیں گے تو پھر ہی ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اس جلسہ کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے. اب ہر ایک اپنے دل کا خود جائزہ لے سکتا ہے
کہ کیا ہم اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ گو غیروں کو جماعت میں یہ تعلق اور محبت بہت نظر آتا ہے، لیکن اس کے معیار پر ہمیں تب راضی ہونا چاہیے جب ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے اس نرم دلی اور عفو کے معیار پر پہنچے، کہ جہاں قدم قدم پر احسان کے نمونے نظر آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کس طرح سمجھایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصے کا ایک گھونٹ پی لینا اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی رضا مد نظر ہونی چاہیے۔ بس ہم میں سے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے دلوں کی نرمی کو اس معیار پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ حقیقی تعلیم ہے جس سے محبت پھیلتی ہے اور نفرتوں کی دیواریں گرتی ہیں۔ بس اس جلسے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اور اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں محبت کو پھیلانے اور نفرتوں کی دیواریں گرانے کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام ایک جگہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس میں اس کی عقل اور فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصے اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا، یاد رکھو جو شخص سختی اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معرفت اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی۔ وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلد طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ گندا دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں۔ نیکی کی باتیں اور معرفت کی باتیں اس کے منہ سے نہیں نکلتی، وہ محروم ہو جاتا ہے ان باتوں سے۔ فرمایا، غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مغضوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے۔ غضب نصف جنون ہے، جب زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو جاتا ہے۔ بس غصہ صرف عارضی نقصان کا باعث نہیں بنتا کہ ایک فریق کو غصہ آیا، جواب میں دوسرے فریق کو غصہ آیا، لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، بلکہ ایسے غصہ رکھنے والے آدمی حکمت اور عقل کی باتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ گندا دہن، غلیظ زبان استعمال کرنے والے کے منہ سے نیکی اور معرفت کی باتیں نکل ہی نہیں سکتی، اور نیکی اور معرفت کی باتیں نہ نکلیں تو وہ پھر تقویٰ سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں اس جلسے کے روحانی ماحول سے اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اسے کچھ بھی حصہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے پسند نہ فرمایا کہ آپ کی جماعت کا
کوئی فرد ایسا ہو اور پھر جلسے میں شامل ہو کر جلسے کے ماحول کو ان دنوں میں خاص طور پر خراب کرے اور اپنے روزانہ کے ماحول کو، عمومی ماحول کو عام طور پر خراب کرے. بس اپنے عمومی جائزے بھی ان دنوں میں ان باتوں کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو لینے چاہیے. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں محبت و مواخات کا بھی نمونہ ہر احمدی کو ہونا چاہیے. ایسی محبت اور ایسا بھائی چارہ ہو جو ایک نمونہ ہو. اور جلسے کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد بھی ہے جو افراد جماعت کے دلوں میں پیدا کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ ترین معیار اور قابل تقلید نمونہ قرآن کریم میں ہمارے لیے پیش فرمایا ہے وہ انصار اور صحابہ کی مواخات کا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون. اور اسی طرح وہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مدینے میں پہلے سے رہتے تھے اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے اور اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی خواہش نہیں رکھتے تھے جو ان کو دیا گیا تھا، اور باوجود اس کے کہ خود غریب تھے مہاجرین کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے تھے. اور جن لوگوں کو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے تمام لوگ بامراد ہونے والے ہیں. بس یہ تھے وہ لوگ جن کے نمونے پر چلنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی. ایسی محبت اور ایسی مواخات تھی، ایسا بھائی چارہ تھا کہ اپنے اوپر تنگی وارد کر کے بھی اپنے بھائیوں کے لیے قربانی کرنے کو تیار تھے. بلکہ ایسے تھے جو اپنی جائیدادوں کے ایک حصہ کو مہاجرین کو پیش کرنے کے لیے تیار تھے، اور بلکہ پیشکش کر دی تھی. بلکہ بعض تو اس انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ جن کی ایک سے زائد بیویاں تھیں وہ ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کی شادی کروانے کی پیشکش کر رہے تھے. لیکن مہاجرین نے بھی محبت اور مواخات کا نمونہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی دولت اور اپنی یہ چیزیں اپنے پاس رکھو، ہماری عارضی مدد کر دو. اور یہ وہ رویے ہیں جن سے محبت اور پیار اور اخوت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے. کہ کسی فریق نے بھی لالچ نہیں دکھائی اور تنگی کا نمونہ نہیں دکھایا. آج کل تو بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے سگے بہن بھائیوں کی بھی جائیداد کے حصے غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں. بس حسین اسلامی معاشرہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام قائم کرنے کے لیے آئے تھے، جس کا نمونہ ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی وہ نمونہ بنو. اس حسین معاشرے کے پیدا کرنے کے لیے کی تربیت کے لیے
ان جلسوں کا انعقاد آپ نے فرمایا تھا کہ ان دنوں میں محبت پیار کے پھیلانے اور قربانی کرنے کی تربیت حاصل کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم آپس میں ایسے ہو جاؤ جیسے ایک ماں کے پیٹ سے دو بھائی۔ وہ بعض دفعہ سگے بھائی بھی اس رشتہ اخوت کو نہیں نبھاتے، لیکن عموماً سگے بھائی اس رشتہ اخوت کو ہر طرح نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بھائی چارے اور پیار کے رشتے کو نبھانا خدا تعالیٰ کی خاطر ہو۔ ہر فعل ایک مومن کا جو بھی ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہو، تبھی یہ تقویٰ ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بامراد ہو گئے جنہوں نے اس قسم کا نمونہ دکھایا قربانیوں کا ایک دوسرے کے لیے، محبت اور پیار اور بھائی چارے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کے عمل مقبول ہو گئے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن گئے اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں کو حاصل کرنے والے بن گئے۔ کون ہے جس کو خدا تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہو پھر اس کی رضا کی جنتوں میں نہ جانا چاہتا ہو؟ کوئی حقیقی ایمان والا یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ کرے۔ بس اس کے حصول کے لیے ہمیں یہ نمونے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کس اعلیٰ مقام تک پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ مومنین کو۔ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت و اخوت کے رشتے کو نبھانے والوں کو کس قدر احسان ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے، کس مقام پر لے کے جا رہا ہے ان کو۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس تعلق کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو پھر ایسی سمجھ رکھنے والوں کی بد نصیبی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محبت و اخوت کے رشتے کو قائم رکھنا بھی اپنی بعثت کے مقاصد میں سے بیان فرمایا ہے، اور اس اہمیت کے پیش نظر آپ نے اپنے جلسہ سالانہ کے مقاصد میں بھی اسے رکھا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ آپس کی رنجشوں اور شکووں کو ختم کر کے محبت اور پیار کی فضا کو قائم کریں اور وہ حقیقی مومن بنیں اور ایسے نمونے قائم کریں جس طرح کے نمونے صحابہ نے ہمارے سامنے رکھے تھے۔ اپنی جھوٹی اناؤں اور غیرتوں کو دفن کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جلسہ پر آنے والے، اس میں شامل ہونے والے اپنے اندر انکسار اور عاجزی کی عادت بھی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کو انکسار اور عاجزی بہت پسند ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہیں تلاش کرنی ہیں
تو پھر عاجزانہ راہوں کی تلاش کرنی ہوگی. قرآن کریم میں بھی اس طرح توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اور اپنے گال غصہ سے لوگوں کے سامنے مت پھلا اور زمین پہ تکبر سے مت چل. اللہ کسی بھی شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا. بس اگر اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے تو عاجزی پیدا کرو. حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید کہ اس سے دخل ہو دارالوصال میں. بس اصل مقام انسان کو اپنی بڑائی بیان کرنے یا فخر سے گردن اکڑانے یا دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے سے نہیں ملتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے قرب کا مقام عاجزی اختیار کرنے سے ملتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ تکبر کئی قسم کا ہوتا ہے. کبھی یہ آنکھ سے نکلتا ہے جبکہ دوسرے کو گھور کر دیکھتا ہے، تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کبھی زبان سے نکلتا ہے اور کبھی اس کا اظہار سر سے ہوتا ہے اور کبھی ہاتھ اور پاؤں سے بھی ثابت ہوتا ہے. غرض ہے کہ تکبر کے کئی چشمے ہیں اور مومن کو چاہیے کہ ان تمام چشموں سے بچتا رہے اور اس کا کوئی عضو ایسا نہ ہو جس سے تکبر کی بو آوے اور وہ تکبر ظاہر کرنے والا ہو. فرمایا بہت سے آدمی اپنے آپ کو خاکسار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے خاکسار ہیں، لیکن ان میں بھی کسی نہ کسی نوع کا تکبر ہوتا ہے. اس لیے تکبر کی باریک در باریک قسموں سے بچنا چاہیے. بعض وقت یہ تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں بعض وقت یہ تکبر دولت سے پیدا ہوتا ہے. دولت مند متکبر دوسرے کو کنگال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے. بعض اوقات خاندان اور ذات کا تکبر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میری ذات بڑی ہے اور یہ چھوٹی ذات کا ہے. بعض وقت تکبر علم سے بھی پیدا ہوتا ہے. ایک شخص غلط بولتا ہے تو یہ فوراً پکڑتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ اس کو تو ایک لفظ بھی صحیح بولنا نہیں آتا. غرض مختلف قسمیں تکبر کی ہوتی ہیں اور یہ سب کی سب انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے سے روک دیتی ہیں. ان کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتا انسان، پھر محروم رہ جاتا ہے. فرمایا ان سب سے بچنا چاہیے. آپ نے فرمایا مگر ان سب سے بچنا ایک موت کو چاہتا ہے. بچنا چاہیے لیکن بچنے کے لیے ایک جہاد کرنا پڑے گا. یہ بچنا ایک موت کو چاہتا ہے، ایک جہاد کرنا پڑے گا. اپنی نفس کی اصلاح کے لیے اپنی اناؤں کو دبانا ہوگا، اپنی اناؤں کو مارنا ہوگا. فرمایا جب تک انسان اس موت کو قبول نہیں کرتا خدا تعالیٰ کی برکت اس پر نازل نہیں ہو سکتی. بس اللہ تعالیٰ کی برکات کو حاصل کرنا ہے تو تکبر کے جن کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، اپنی جھوٹی عزتوں اور اناؤں کو مارنا ہوگا. ورنہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہو تم میری محبت حاصل نہیں کر سکتے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کو بڑے درد سے فرمایا کہ جلسے کے انعقاد کا ایک بہت بڑا مقصد راست بازی اور سچائی کا پیدا کرنا ہے.
روحانی ماحول سے ایسی حالت پیدا ہو کہ سچائی کے اعلیٰ ترین معیار قائم ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جو انسان ہمیشہ سچ بولے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق کہلاتا ہے، اور جھوٹ گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قدر راستی کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے، میں ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر عشیر بھی تاکید ہو۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا ہے کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو، ایمان اور راستی پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو، اگرچہ تمہاری جانوں پر ان کا عذر پہنچے، یا تمہارے ماں باپ یا تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھائیں۔ بس اگر یہ معیار ہماری سچائیوں کے قائم ہو جائیں تو بہت سے گھریلو مسائل حل ہو جائیں۔ میاں بیوی کے مسائل ہیں، عزیزوں رشتہ داروں کے مسائل ہیں، معاشرے کے عمومی تعلقات کے مسائل ہیں، سب کا حل سچائی سے کام لینے سے نکل آتا ہے۔ بس ہمیں ان سب باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کے مطابق یہ اعلیٰ اخلاق اپنا لیں اور برائیوں سے بچ جائیں تو ایک پاک اور حسین معاشرے کا قیام ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان تمام نیکیوں پر عمل اور برائیوں سے اس وقت نکلا جا سکتا ہے جب ہم تقویٰ پر چلنے والے ہوں گے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، پہلے کہتا آیا ہوں شروع سے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی لیے تقویٰ پر ہمیں خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں ہر ایک باریک در باریک رگے گناہ سے بچنا۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو، جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو اس سے بھی کنارہ کرے، اس سے بھی بچ کے رہو۔ فرمایا دل کی مثال ایک بڑی نہر کی سی ہے جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، جن کو سوا کہتے ہیں یا راجبا کہتے ہیں، چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، مثلا زبان وغیرہ۔ اگر چھوٹی نہر یا سوئے کا پانی خراب اور گندا اور میلا ہو تو قیاس کیا جاتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی بھی خراب ہے۔ بس اگر کسی کو دیکھو کہ اس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے تو سمجھو کہ اس کا دل بھی ایسا ہی ہے۔ انسان کے عمل سے، اس کی باتوں سے، اس کی زبان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں تقویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں۔ عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے اس کے دشمن بھی دوست بن ہو جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہے آسن. اب خیال کرو کہ یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے. اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر مخالف گالی بھی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دیا جائے بلکہ اس پر صبر کیا جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالف تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادم اور شرمندہ ہوگا، اور یہ سزا اس سزا سے بہت بہتر ہو اور بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اس کو دے سکتے ہو. فرمایا یوں تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے، لیکن انسانیت کا تقاضا اور تقویٰ کا منشا یہ نہیں ہے. خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ موذی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ لطف کے بیگانے شبت ہلکے بے گوش. مہربانی کر مہربانی کے بیگانہ بھی تمہارے حلقے میں آ جائے گا. پھر آپ فرماتے ہیں اصل بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نیک بختی اور تقویٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور سعادت کی راہیں اختیار کرنی چاہیے، تب بھی کچھ بنتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. خام خواہ کے ظن حفاظت کرنے اور بات کو انتہا تک پہنچانا یہ بالکل بیہودہ امر ہے. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اتلاف حقوق اور بدکاریوں سے باز آئیں. ایک دوسرے کے حقوق مارنے سے بچو اور بدکاریوں سے باز آئیں. یہ امر بخوبی ثابت ہے کہ بعض وقت جب صرف ایک شخصی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ سارے گھر اور سارے شہر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے. بس بدیوں کو چھوڑ دو کہ وہ ہلاکت کا موجب ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم تقوی پر چلتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ہم اپنے اندر ایسا تقوی پیدا کریں جو ہمیں تمام برائیوں سے بچائے اور تمام نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، عطا کرے. یہ روحانی ماحول ہمارے اندر زہد، خدا ترسی، پرہیزگاری، نرم دلی، آپس کی محبت و اخوت، انکسار اور عاجزی اور سچائی کے اعلیٰ معیار پیدا کرنے والا بن جائے. جب ہم واپس جائیں یا جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے جو جماعتی نظام کے تحت سن رہے ہیں جماعتوں میں بیٹھے، وہ ان سب میں یہ جلسے کا ماحول ایک انقلاب پیدا کرنے والا ہو، اور جب جلسے کے ماحول سے باہر نکلیں تو حقیقتاً ایک انقلاب ہماری حالتوں میں پیدا ہو جائے اور دنیا کو نظر آئے. تبھی ہم دنیا کو بھی زمانے کے امام کے پیغام سے جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے پہنچا کر حق کی دعوت دے سکتے ہیں. ورنہ ہماری باتیں صرف باتوں کی حد تک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کریں گے. ابھی دعا میں موجودہ حالات سے نجات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے انسانیت پر اور نکالے، اور اگر کہیں جنگوں کے خطرے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. معمول پر اللہ تعالیٰ جلد حالات لے کر آئے اور حسب سابق ہمارے جیسے بھی اپنی شان و شوکت سے منعقد ہوں اور ان کے اثر بھی دیر پا ہوں، اور دنیا کے ہر ملک میں جس شان سے جلسے ہوتے تھے اسی طرح ہو سکیں. پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پریشانیوں سے بچائے، اور دنیا کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ظلموں سے نجات دے. ان دنوں میں بے شک گھروں میں ہی قیام ہے، لیکن خاص طور پر تہجد کا اہتمام اور ذکر الہی
اور دعاؤں کا التزام رکھیں. دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہم کھینچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسیران راہ مولا کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے. دعا کر لیں. آمین. اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح نیز بشنا الزمین آمد امام کامگار
اب اسی گلشن میں لوگوں راحت تو آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگانے دشت خار، ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کہ کب آوے یہ دن اور یہ بہار، میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکینے جان کے لیے، پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یاد قیامت تھی قلب تپا کے لیے، آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکینے جان کے لیے، دن اپنی تسکینے جان کے لیے۔ By the grace of Allah, Canada is one of the luckiest country where the impact was not as bad as it has been in other countries. Well, in Canada we had about 1.4 million cases that were positive, and majority of the cases actually recovered fully. Over 25,000 people died, which is comparatively very small number when you see more than 3.5 million people who have died across the world. Humanity First was already set in Canada by running a food bank, which was a flagship project for us. Not only that was providing food, but also other emergency supplies, household supplies, and it was also involved in resettlement of refugees.
But what we were not prepared was that there was sudden surge of need. We had doubled and tripled, actually, many times 5 times more people relying on our food bank, coming for assistance for various needs for them. And we were also not prepared with the personal protective equipment, hand sanitizers, gloves, masks. By God's grace and by prayers of Huzur, we were able to really bounce back. We took special measures for the protection of our volunteers, which results in rebounds of our volunteers. Many new volunteers started showing up. And then we started getting donations from other sources. We got some grants, we got some businesses who were still thriving. They came forward and supported us. And those volunteers who were there, our core volunteer team started actually working 7 days a week, 12 hours to 14, 16 hours a day shifts, and we started responding to those people who were in need. We got instructions from Huzur that the poor countries should get support, and immediately we responded. We reached out to countries that were really deficient in need of supplies, funds, and by God's grace, we were able to support 14 countries in those difficult times by providing them funds for food, for personal protective equipment. In Canada, in addition to our food and other emergency supplies, we were able to actually support the healthcare staffs by providing them more than 80,000 personal protective equipment, face shields, etc., which was not available. And our young volunteers from medical schools came forward with an idea of printing 3D face shields. During this pandemic, there was a huge hurricane that affected Honduras, in a South American country, and there was actually 2 hurricanes there, and they were in the midst of pandemic, and the hurricane struck. There were travel restrictions, and at that time WHO contacted us that there's a need for emergency medical team in Honduras, and we are scrambling to find a team, and we are making the first call to you. And without any hesitation, without even knowing that I will be able to do that or not, I said, yes, we will send the team. And then we worked out the details, and within 48 hours, we were able to dispatch the team. It was an amazing scene that how doctors, nurses, paramedics, and our logistics team came forward to offer themselves in this challenging situation, risking their lives to go to Honduras to help people in need. This unique distinction is not available to any other organization, any worldly organization, and that really puts us in the forefront of service to humanity. नूर फुरका है जो सब नूरों से अजला निकला। अल-फज़ल के 106 साल पूरे होने पर लंदन से अल-फज़ल ऑनलाइन एडिशन का आगाज़ हो रहा है, और ये अखबार अल-फज़ल रोज़नामा आज से 106 साल पहले हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस खलीफतुल मसीह अव्वल की इजाज़त और दुआओं के साथ 18 जून 1913 को शुरू फरमाया था। इस कदीम उर्दू रोज़नामा अखबार का लंदन से अल-फज़ल ऑनलाइन एडिशन का मुवर्रखा 13 दिसंबर 2019 से आगाज़ हो रहा है। आज इंशाअल्लाह ताला आगाज़ हो जाएगा, जो बज़रिया इंटरनेट दुनिया भर में हर जगह बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब होगा। ये अखबार वेबसाइट के अलावा ट्विटर पर भी मौजूद है, और एंड्रॉयड का ऐप भी बन गया है। सोशल मीडिया के इन ज़राए से भी अब ये क्योंकि रोज़ाना शुरू हो गया है, उर्दू पढ़ने वाले अहबाब को इस्तेफ़ादा करना चाहिए, और इसी तरह मज़मून नगार और शोरा हज़रात भी अपनी कलमी मुआवनत भी करें इसके लिए, ताकि अच्छे और तहक़ीक़ी मज़ामीन भी इसमें शाया हों। अखबार अल-फज़ल का इजरा हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1913 में फरमाया कादियान से। हुज़ूर ने फरमाया कि जमात की तालीम और तरबियत के लिए ये अखबार जारी किया गया है, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमारा स्टाफ दिन रात मेहनत करता है और कोशिश करता है कि ताज़ा बताज़ा ख़बरें, रिपोर्ट्स, मज़ामीन
آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. میرا نام وحید احمد ہے. میں واقف زندگی ہوں اور اللہ کے فضل سے مجھے الفضل انٹرنیشنل کے مینیجریل ڈپارٹمنٹ میں خدمت کی توفیق مل رہی ہے. اس ڈپارٹمنٹ کا جو مین کام ہے وہ اخبار کو پرنٹ کروانا اور اس کی تقسیم کروانا, جو خریدار ہیں ان تک یہ اخبار پہنچانا. اس طرح الفضل اللہ کے فضل سے 75 ممالک میں جا رہی ہے. خاکسار کا نام فرخ راحیل ہے اور اس وقت خاکسار کو بطور نائب ایڈیٹر کی حیثیت سے الفضل انٹرنیشنل میں خدمت کی توفیق مل رہی ہے. اور خاکسار نے بہرحال یہ مشاہدہ کیا ہے کہ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے زیر سایہ اس شعبے نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. ابتداً یہ ہفتہ وار اخبار تھا, آہستہ آہستہ ہفتے میں اس کی فریکوینسیز یا اس کی اشاعتیں تبدیل ہوتی رہیں. ہفتے میں 2 مرتبہ بھی ہوا, 3 مرتبہ بھی ہوا, 4 مرتبہ بھی ہوا. لیکن یہ 8 مارچ 1935 کو یہ روزنامہ ہو گیا. جماعتی لحاظ سے اس کی بہت خدمات ہیں. حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اداریے بھی لکھے اور ایسے جاندار اداریے ڈیفینیٹلی اوبویسلی حضور کی طرف سے تھے. تو ایسے لکھے گئے کہ حکومت کو بہترین مشوروں سے بھی حضور نے نوازا اور حق بات کا پرچار بھی اس اخبار کے ذریعے کیا گیا. ضیاء الحق کے دور میں جب جماعت پر پرسیکیوشن کا دور تھا, پابندیاں عائد کی گئیں تو الفضل پر پھر پابندی لگائی گئی اور یہ تقریباً 4 سال تک بند رہا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب دیکھا کہ اخبار الفضل پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو حضور نے لندن سے ایک اخبار الفضل کا انٹرنیشنل ایڈیشن اس کو جاری فرمایا. یہ 1994 کی بات ہے. 27 مئی 2019 سے اس اخبار کو ہفت روزہ سے سہ روزہ کر دیا گیا اور اللہ کے فضل سے اب تک یہ اخبار سہ روزہ کے طور پر کامیابی سے شائع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرماتا رہے. الفضل انٹرنیشنل کی جو جدید ویب سائٹ ہے alfazl.com, اس ویب سائٹ میں یہ تمام کا تمام اخبار PDF کی صورت میں بھی موجود ہے لیکن ٹیکسٹ کی صورت میں بھی موجود ہے. اس پہ سرچ بھی کی جا سکتی ہے. اگر لفظ ایک داخل کیا جائے سرچ کی جا سکتی ہے, مضمون تک پہنچا جا سکتا ہے. اگر کسی کو تقاریر تیار کرنے کے لیے کوئی مواد سافٹ فارم میں ٹیکسٹ فارم میں چاہیے ہو تو بڑے آرام سے اس کو کاپی اور پیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. پھر اس جدید ویب سائٹ کی جو ایک اہم بات, بہت ایک منفرد جو میں تو اعزاز ہی کہوں گا, ہمارا اعزاز ہے اللہ کے فضل سے الفضل انٹرنیشنل کا, کہ کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مضامین کی تحریر کے ساتھ ساتھ ان کو آڈیو صورت میں بھی اپلوڈ کیا جائے. تو ایک آڈیو الفضل ہمارا باقاعدہ ایک پروجیکٹ ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اس پہ کام ہوتا ہے. ہر اخبار کی جو مضامین اور رپورٹس ہیں ان کی آڈیوز تیار کی جاتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ ان کو اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے. تو ہماری جو ویب سائٹ کے ساتھ جو ایپس بھی جاری کی گئیں, ان ایپس میں اینڈرائڈ ٹیلی فون پہ بھی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور جو iOS ہے, آئی فون, آئی پیڈ وغیرہ ہیں, اس پہ بھی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اور ہر جگہ پہ, ہر ایپ میں, ہر کمپیوٹر پہ آڈیو کو بڑی سہولت سے سنا جا سکتا ہے. جو لوگ اخبار پڑھ نہیں سکتے, اردو پڑھ نہیں سکتے لیکن سمجھ سکتے ہیں, ان کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جو لوگ مصروف ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, کام کے دوران اگر آڈیو کو سننا چاہیں مضامین کی تو اس آڈیو کو اس مضمون کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور اس کو وہ سن سکتے ہیں. اجلا نکلا Welcome to the Jalsa experience. This year's Jalsa, we know, is slightly different from the Jalsas we've experienced and had before in the previous years. With a gap of 1 year, we're back in Hadiqatul Mehdi and MTA. As always, we try to bring you the real flavor to your television screens or to your screens wherever and whatever you're watching the Jalsa proceedings on. So, let me take you inside. We're going to go through various checks which are necessary, and we will tell you also why and how those checks are being conducted here on the ground, and also what is happening inside. So let's follow me. All right, we are here with Naib Nazim Sahib. What is it? Temperature checking. It's a new nizam. I haven't come across that. Zawar Sahib, how are you doing? I'm very well. How are you?
So Zawar Sahib, tell us what happens when the guests of the Promised Messiah, when they come. So the first check you told us is being done when they are still sitting in the car. Talk us through. So we request everyone to do a lateral flow test before they come to Jalsa. If you haven't, you do it in the car. If not, we have sections at the base to do your lateral flow test. We check that you're double vaccinated before the 22nd of July. Make sure your temperature is correct, which we use machines for. And then after that's all good, everything's negative, everything's good, we give you a sticker which authorizes you to go inside to the Jalsa Gar. All right, so as Naib Nazim Saab said, at the first test, the lateral flow test, we've given that at the entrance when we came in with the car. And now I'm just going to wait to get my temperatures checked. Assalamu alaikum. Do you have a proof of vaccination? Yes, I do, actually. It's on my phone. And have you done the LFT test within the last 24 hours? Yes, I have. I've showed that at the entrance. करे दीदार जलसे का चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का. So this area seems quite familiar to all of you sitting at home if you've been here to the Jalsa Gar. This is the area where you get your AIMS ID scanned. There's a security check there as well, but most importantly, it's about scanning your AIMS ID, and I'm sure they've added some additional safety measures here as well. Let's go have a look. विसाले यार का मौसम तबीयत को कराराए. We're in. Now, let's show you one of the first changes that you immediately will see is that there is no bazaar this year. Everything that has been happening here has been under the direct guidance of Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala ibn Aziz. But so there is no bazaar, but what you can see is there's an MKA shop here. Now, one of the first things that you will see once you've come into the Jalsa grounds after the MKA shop is the Maksane Tasaweer exhibition. And we're going to go inside and quickly give you a look what is being shown this year. Let's go. So once you've entered Maksane Tasaweer, the first thing is you sanitize your hands, and then Naman Hadi Sahib is going to tell us a little bit more about this exhibition. Naman. So this is the Maksane Tasaweer exhibition, and it's the pictorial history of the Jamaat. So it's literally the entire history of the Ahmadiyya Muslim community in photos. You walk into the exhibition, the first photo, the most important photo, and one of the earliest is the photo of the Promised Messiah alayhi salam, and you have the photos of the Khulafa. So this screen that you see is actually in the shape of an octagon, and that's taken from the Maksane logo. The Maksane logo is based on the base of Minaratul Messih in Qadian. All around the 8 edges of the octagon, that there are screens. It's a digital exhibition. You step forward, you click on exhibition on a touch screen, and you can scroll through so many countless photos. You know, when you come here, don't just think you're going to look at photos, you're going to learn about history, you're going to learn about the grandeur of the Jamaat. Right, now we've left Maksane Tasaweer. The next tent or the next department is the dining marquee. We're just going to quickly pop our heads in, not disturb these gentlemen and these brothers while they're setting up for Assalamu alaikum. So it's dals for lunch. All right, entering the bookshop, the first thing that you see on your right is, of course, beautifully printed and also well packed. Now also a very familiar sight, the MTA studios, as you can see, pretty much the same spot, and we're just getting ready for the flag hoisting ceremony as well. And last but not least, we're going to take you inside the main Jalsa marquee where Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala ibn Aziz is going to deliver his speeches and his sermons from. Again, all live broadcasted here on MTA International. और परचार जलसे का तरसते हैं तेरे बंदे जहां जलसे की रौनक को खुदाया रास्ता कर दे
All right, so that was the Jalsa tour, the brief tour that we could give you. We hope that you enjoyed it. And now everyone is just getting ready for Hazuri and Waridullah Ta'ala Aziz to arrive and hoist the Lawaya Ahmadiyat. खुदाए मन दवाए मन शिफाए मन क़बाए मन रिदाए मन रिजाए मन ज़ियाए मन क़बूल कुन दुआए मन निदाए मन. The basis of our existence, fulfilling the rights of God and the rights of mankind. It is up to the backbone of a community to engage themselves in the service of mankind, especially in a time when humanity is suffering the most. At the turn of a decade, humanity itself faced a global threat. When the uncertain times arrived, humanity as we know it was unprepared for the scale of human loss. Lockdown and state border closures hit frequently as the country remained on high alert. As governments worked around the clock to protect their citizens, the head of the Ahmadiyya community reminded us of our responsibilities as Muslims. Irrespective of the cause of the suffering, if we claim to be true Muslims, it is our obligation and paramount duty to assist all people who are facing difficulties and to strive to alleviate their pain and distress. Helping humanity in Australia and its neighbouring countries was carried out through various methods that involved food distribution in Taree to those unable to access resources. Youth and elders prepared food packs which were distributed through community centres for homeless, while a winter appeal in South Australia was organised for the homeless, which included food and clothes. It's absolutely wonderful to have members of the Ahmadiyya Muslim Youth Association and members of the Ahmadiyya Muslim community here in Morphett Vale visit today. I want to say to all of the members of the Ahmadiyya Muslim community, thank you so much for bringing food and clothing to share with members of our community who need a hand. That is incredibly generous and big-hearted, and as always fits incredibly with the values that you always live, and those values being love for all, hatred for none. This year, what we've seen in the past 12 months is the number of people sleeping rough in the CBD nearly doubling. It is a terrible, terrible sight in our streets. What a great privilege today to be visited by my friends from the Ahmadiyya Muslim community, and I look forward to sharing some great conversations with the young people of the community in the next couple of weeks about how we can work together to make a huge difference for the people who need it in our community. Thank you for visiting me, and thank you so much for providing us with so many wonderful donations here today to share with people who are just not so fortunate. Furthermore, to assist the government and medical industry here in Australia, Batul Huda Mosque was offered as a location for a COVID testing clinic in the heart of a bustling business suburb, forming a part of the extensive clinic network in Australia. At all community events, countless youth volunteered as COVID-safe marshals to ensure safety to all attending members. The Ahmadiyya Muslim Youth Association of Australia also organised a COVID-19 studio program to educate and advise the general community about the pandemic. Nationally, mosques displayed banners, while on social media a Prayer for Heroes campaign was run to appreciate health workers for their efforts during the pandemic. Not just helping those within, but outside the shores of Australia, the Ahmadiyya Medical Association of Australia has been reaching out to help.
The first thing we did is we translated the COVID-19 information in different languages and distributed not only in Australia but also in Malaysia, where there are about 7,000 to 8,000 Ahmadi refugees are there, so that they understand the COVID-19 information in much better way. We responded to Humanity First appeal in different countries, including Pakistan, Thailand, and Malaysia, and we set up a free dispensaries and online consultation. We also arranged thousands of N95 and other protective gears for our fellow colleagues in Pakistan. बस रमज़ान का फैज़ उस सूरत में हासिल होगा जब इंसान में पाक तब्दीलियाँ मुस्तकिलन पैदा हो जाएं। गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद ही अल्लाह ताला के फजल और प्यार को जज़्ब करने वाली होनी चाहिए और होगी। और जब ये होगा तो हकीकी दिन ईद का दिन होगा। Despite being fortunate enough to celebrate Eid al-Fitr in Australia, in Thailand, the AMMA provided refugee kids with gifts and food to help them celebrate with the rest of the world. All service to mankind can have a major impact and play a vital role in improving the well-being of others. Such engagements became fruitful by the sheer grace and blessings of God Almighty when following His commandments. By the grace of God Almighty, while some restrictions and periodic lockdowns remain in particular pockets across the country, enforced government regulations in conjunction with widespread education has resulted in a proactive approach to controlling the effects of the pandemic, with COVID-compliant regulations being followed in all public areas. May Allah turn the world into an abode of peace. Surely there is ease after hardship. जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी सीने जान के लिए फिर वो चेहरे हवेदा हुए जिनकी यादें क़यामत की क़ल्बे तपा के लिए आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीने जाके लिए दिन अपनी तस्कीने जाके लिए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to the grounds here in Hadiqatul Mehdi. We've just listened to Hazuri Anwar Eid Allah Ta'ala ibn Aziz's faith-inspiring address, which marks the official opening, inauguration of this year's Jalsa Salana, which was, before that we saw Hazur hoisting the Levi Ahmadiyyat. Now, joining me here in the green area in the main Jalsa Gah is Nisar Orchid Sahib, who is the National Secretary for Tarbiyat here in the UK. Assalamu alaikum, Orchid Sahib. Assalamu alaikum, Jazakallah for having me. Jazakallah for giving us some time. I know you've been quite busy throughout the year and the many years that I've known you, traveling the country up and down in your capacity as Secretary Tarbiyat. But then, a couple of months ago, we were faced with something that I've never come across, you've never come across, closed mosques. How did the Jamaat react to that, and how quickly did we manage to find a solution to this? Well, during the pandemic, many things did stop, but the one thing that never stops is saying prayers, and Tarbiyat never stops. And because of this, the closing down the mosque is an unfortunate thing, yeah? But nevertheless, you know, even before that, we always have to think that our homes are always mosques, and that just simply reinforced the idea that our homes should be mosques. And I honestly think that, you know, there has been a positive development in that area. It's difficult to measure, you know, whether people are saying namaz in the mosque, but I do have one or two measures in order to say yes, there has been a great improvement. And one is that every Thursday, our department, we actually release a summary Friday khutbah for the families to carry out the Friday khutbah at their home, the Friday Jummah at home.
You know, if I give my own example, I'd never ever led a Friday Jummah as an imam at home, okay? But now I've probably lost count of how many Friday khutbahs, and I like to think that's reflected in other homes as well. And the thing is, if I'm late in sending out that Friday summary, both in Urdu and English, if I'm late, people are saying, where is it, where is it, give it. So that's an indication that, yeah, people are doing more namaz by congregation at home. Plus, every second month, our beloved Khalifa, he said that we should have Ashra Salat every 2 months in the last 10 days. That is also implemented as well. As I say, a family that prays together, stays together, and really the strongest, most important thing is the family unit. Tarbiyat begins at home. No doubt. Now, Orchid, in all of this, in all of these months that you have been watching the Jamaat, how we moved from the mosques while they were closed to our homes and established those little mosques in every home. And by the way, there's a wonderful documentary coming up right after this interview, how mosques, which is produced by the here in the UK. Just a side note. What's the one attribute or the one quality that you've noticed in the members of the Jamaat here in the UK that really came came to the forefront? I'm going to give you two, not one, yeah? The love of Khilafat, because we miss Khalifa so dearly, and you saw that reflected in so many people's faces in the first day of Jalsa today. And also, we listen and we obey. You know, this year I am not the Tarbiyat of Jalsa, I am the COVID officer, basically, or the COVID compliance officer. And what I've been more or less doing today is basically reminding people to wear their masks, and 99% of the people, they comply, you know, they obey, they listen and they obey. So this level of obedience that we are supposed to show to those who are in authority amongst us, and I like to think I do carry a bit of authority, okay, because I've got this badge on, okay, and alhamdulillah, they do listen, and at the same time, you know, obedience to Khilafat, you know. I saw so many people, you know, they're giving each other emotional hugs, okay? They're still not allowed to. If I see people hugging each other physically, I tell them all. But emotional hugs, that goes. It's because it's Hazur's instructions. Of course, as I said from the onset of your question, you know, of course it's Hazur's instructions as well. And me being a representative of Hazur, I've got to make sure I implement that. And alhamdulillah, the members of the Jamaat make my work easier because they know obedience, compliance, we listen, that attribute has shone and come to the front. And it wasn't just the Jalsa that didn't take place last year where the members couldn't come. There was so many other smaller Jalsas that we used to have throughout the year. Yom al-Khilafat, it's a Messih Maud, Jalsa Yom al-Muslim Maud as well. And those were then put online, as well as so many classes, the tours that I was talking about before, where you would go up and down the country and deliver those Tarbiyah talks on face to face. Those then moved online as well. How quickly did we adapt in that sense? Actually, very quickly, and I think that the technology actually existed back then, before the pandemic started, and we were physically doing a lot of mileage going from Jamaat to Jamaat. And I honestly think that, you know, we've lost out on one. If we actually use that technology, use those platforms, Zoom and so many others, okay? I can't remember them right now, but Zoom's the main one, okay? You know, that was available back then. And I think, again, the pandemic has had a positive effect, and I think that once we are completely out of the pandemic, we have to find that balance of actually physically going to Jamaat, which is still vital. We have to make that connection, and also still using the Zoom platform. Because I think you mentioned about the major events of the year. You know, in May that just went, we finished Ramadan, then we had Eid, and then on the Thursday the 27th of May, Yom al-Khilafat Day, yeah? And wow, that was a midweek school day, yeah? A work day, and it was still received by thousands and thousands of online viewing. So that is one positive, one of many positives that have come out of the pandemic, and inshallah we'll make further use of it after the pandemic as well. Jazakallah. Orchid, thank you very much for your time, and Jazakallah to everyone at home for watching. Now, as I said, how homes turned into mosques, you've heard Orchid talk a little bit about it, but we've seen it all in our families, we've seen it all in our local Jamaats and in our countries, how every single home around the world turned into a mosque.
if your country or if your city was affected by the COVID crisis. And here at MTA International, we've made a little documentary about this. Let's have a look. There's no service on the clockwise circle line after signal failure at Whitechapel. It's left in central China. A man has died following an outbreak of an unknown pneumonia-like virus, which officials say comes from the same family as the deadly SARS virus. Health authorities say that only 40 other people are infected. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? Good, alhamdulillah. Come in. Nice of you to visit us. MTA International has asked Ahmadi Muslims around the globe how the COVID-19 pandemic impacted their lives. As the world came to a standstill, what did this mean for us spiritually, and how did it affect our connection to the wider community? We look back at what life at the mosque was once like, before the cycle of lockdowns and before restrictions began. But life has not always been so turbulent. Life in Leicester as a Murabbi, I think it's been good for so far. So far it's been good. I hope it stays the same. This was my first posting in Leicester as a missionary. I graduated in 2017 and I was posted here in 2018. I didn't have much experience with working in Jamaats before, even during my Jamia days. I was only, I think, probably sent once. So this was something new for me. But I think I thoroughly enjoyed it. I am enjoying it, in fact. Although he's only recently become a fully fledged imam, Zartush seems to have hit the ground running and has embraced his responsibilities. Sami Allahu liman hamida. The level of obedience and respect that they have for Khilafat and Nizam al-Jamaat and for the Murabbiyan as well. And that already opened my eyes as well, that what is the responsibility of a Murabbi and how people look up to a Murabbi and the expectations that you have to meet of people as a Murabbi. You've got a lot of religious events happening here. Leicester is known for its diversity as well. So what has Leicester to offer apart from its culinary diversity? Well, it seems that it also has a range of faith groups, and that too, all in close proximity. So if you just walk down this road where the mosque is, actually, you probably find a synagogue there. And just opposite the mosque here, you have the Gurdwara. And if you just walk 2 minutes on the right side, you will have a mandir. And on the opposite mandir, there is a church. Meanwhile, some 150 miles south, Kent, more famous for its fruit orchards than its cultural diversity, here we meet Yasser, an accounting professional, with his kids looking sharp for the cameras. Should we do some introductions? This is Zad. Zad is 5 years old. And Bilal is just coming down the stairs. Come down. And this is Bilal. Bilal is nearly 3 years old. We don't normally get too many visitors down to Gillingham. We're a kind of small town just about an hour away from London. And I normally used to, or I'm sometimes travel into London for work, or I sometimes travel in for other events. But otherwise, we're quite happy living in Gillingham in the countryside. So the Jamaat's been established in Gillingham for over 50 years now. The first kind of families that moved here to Gillingham came from East Africa, and so we have a strong kind of Kenyan and Tanzanian contingent here. And then we're kind of the second, third generation that have been brought up and raised in Gillingham. We've been to school, and we've loved it so much. We've never moved away. Not too far away lives Rafiq, our optometrist, who seems to have something to smile about. Could it be his proximity to Europe? Behind me here, we've got this lovely bridge, which is the Eurolink between London that way and France that way, just in case you're interested. And yeah, this is our little place. If you guys want to come inside.
So yeah, as I was saying, Gillingham, I guess you guys have probably heard about it for some time. Been around for a long, long time. I think the old guard turned up back in the 60s. And in the beginning, they, I think, had a Salat centre in one of the houses down in Gillingham, not too far from where the mosque is at the moment. And then over time, they then, I think, put some funds together and bought a place. I think at the time it was like a Conservative Party working men's club or something along those lines. The area itself was quite bad in the sense that you'd have, you remember coming to the mosque at times and there'd be graffiti outside, maybe sometimes someone's broken in and stuff. So the area wasn't great in itself. When in 2014, alhamdulillah, we had the whole thing redone and it was pretty much built from scratch. And then Hazul came down for inauguration in March 2014. And obviously not only did we build like an amazing mosque, alhamdulillah, it was also that from that point it feels like this whole area has been revamped. And there was like a university that's opened up nearby, the infrastructure all changed, and it's almost like the blessings of Khilafat came in and just changed this place up. So it's amazing when you look at it from that perspective. 4 more cases of coronavirus have been reported in England, bringing the total number in the UK to 8. They're all known to have come. We travelled back to London and met up with Tahir Khalid. 2017, we had another building called Baitul Hasan. It's just a few blocks down there that way. Literally like a 1-minute walk. That was inaugurated by Hazur in 2017 in around January. And just 1 year later, 2018, we were blessed with this new building in on the 10th of March. I'm trying to see through the mirror, through the window, but in March 2018. A 9th person has tested positive for coronavirus in the UK. The woman flew into London from China and was tested after developing... The Ahmadiyya Muslim community has established numerous mosques around London, and the Ahmadis of Worcester Park are fortunate to have a local Salat centre. The Salat centre was opened in 2000, at the end of in the Ramzan of 2014, and we were having some construction, and it was my wife's and my wish that we should obey the instructions that we had received from the centre that had been approved by Hadiqatul Messih. So every Jamaat really was in need of it, and we knew that. And I think, hopefully for the Jamaat, but definitely I can say that having a Salat centre in your home, if you're able to, so it's a blessing that God's help comes to you from always. Outside China, there are now 2,074 cases in 28 countries and 23 deaths. The sudden increase of cases in Italy, the Islamic Republic of Iran, and the Republic of Korea are deeply concerning. There is a lot of speculation about whether this increase means that this epidemic has now become a pandemic. I think from day one there's been this massive push from parents onto kids in Gillingham. Maybe because I think the goalposts were pushed so far from day one. I think that the older generation in our Jamaat, I think we've been very, very lucky with the families that have been in Gillingham Jamaat that have always kind of made it a massive desire for the youngsters to be involved with Jamaat, Khilafat, the events. There was young Atfal, etc. from here that would go up to Saturday classes and Khalifa Rabi's time. So growing up with that thing constantly, even from the sports sense, I mean, I'm sure other Jamaats as well, but on a weekly basis at least there'll be some form of like, social get-together in terms of playing football or something. And that kind of kept us all together. And the friends that I made then at that time I still have today, which speaks a lot in itself. Whenever we put a message for football time, I think we try to have that time slot that it's not too far off from namaz and or not too early, too quickly after the sport. So we try to keep that balance. The time has now come for us all to do more. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. It has been 4 days since the UK has been in lockdown. As the death rate continues to escalate, the stark impact of the pandemic on everyday lives becomes very apparent.
Shutters come down on shops, education goes virtual, and places of worship are closed. In the ensuing chaos, members of the Ahmadiyya Muslim community await guidance from their spiritual head. It's the morning of the 27th, and it's a Friday. I remember the first week of the lockdown, and how much unrest there was in the country. No one knew what was happening in terms of how long it will last for, whether the cases will increase, whether we'll be allowed to come back to the mosque. I mean, it was so bad we couldn't even go to your families. And I mean, it was, I think the biggest worry for us as Ahmadis was whether we'd be able to see Huzur. And I also remember, that the durood, I think, that normally comes on before the Friday sermon, it went on for quite some time, I think, and we were just wondering whether there was going to be anything, or, I'd actually told my wife that day that I'm sure they'd just play a recording from a previous week. As the Murabbi, people come to you like, will Huzur give a khutbah? We don't know anything. We can't give khutbah in the mosque. But surely, you're thinking in the back of the mind, surely Huzur has to give his khutbah. I mean, is there really any purpose or any peace and contentment in life without being able to see Huzur? So, we're waiting, sitting in front of our screens, just like any other normal Friday, but things are different this time. So we turn the TV on, and then the video plays, of Huzur's message from his office. आजकल जो वबा फैली हुई है वायरस की, इसकी वजह से हुकूमत ने पाबंदियां लगाई हैं। दुनिया में बहुत सारी हुकूमतों ने, और यहाँ बरतानिया की हुकूमत ने भी, कि मस्जिद में बाजमात नमाज अदा नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आज मशवरे के बाद यही फ़ैसला किया है कि दफ्तर से ही खुतबे के बजाय एक पैगाम की शक्ल में आपसे बात कर लूँ और मुखातब हो जाऊँ। अगर आज इस वक्त मैं जमात से मुखातब ना हुआ तो लोगों को बाज़ दफ़ा मायूसी भी होती है, और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास-आराइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। तो इसी सूरत में घरों में अहबाब जमात को चाहिए कि बाजमात नमाज का एहतमाम करें, और जुमा भी घर के अफराद मिलकर पढ़ें। सल्लू फी बुयूतिकुम सल्लू फी बुयूतिकुम. We know in the narrations of the Holy Prophet ﷺ that there are certain words which are to be said, recited in certain conditions. And a few of those conditions, I was just going through the list earlier on, when it's really bad weather conditions, where you're unable to come to the mosque, whether you're traveling as well, you're not able to read in congregation or in a mosque as such, in a building. One of the other ones was if there is an illness or a sickness in the land. But then when Huzur did actually come on with a live message, we were really happy to see it, because we really wanted to have some kind of guidance from Hazrat Amir al-Mu'mineen at that time as to what we were going to